السلام علیکم پیارے ساتھیوں، پھر سے پیش کر رہے ہیں ایک بار ایک ایسی پراسرار بھیانک دل کو دلا دینے والی داستان کہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کالے جادو نے زندگی کو تباہ کر دیا، کیسے اس لڑکی نے اپنا انتقام لیا۔ آئیے مل کر یہ سچی کہانی سنتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے چینل سیدھا اسٹوری پوائنٹ کو سبسکرائب کرو اور بیل کو دبائیے۔ ردا، ارے ردا بھائی جلدی کرو، 8 بجنے میں 20 منٹ باقی ہیں اور پورا آدھا گھنٹہ پیدل بھی چلنا ہے۔ اوپر سے گرمی دیکھو، سورج ابھی سے آگ برسا رہا ہے اور تم ہو کے گھر کے کمرے سے نکل ہی نہیں رہی ہو۔ زیبا دور سے ردا کو آوازیں دیتی ہوئی آ رہی تھی۔ اتنی کیوں باولی ہوتی جا رہی ہو؟ پہنچ جائیں گے جلدی ہی۔ ردا کمرے سے برآمد ہوئی۔ مئی کا مہینہ تھا، سردیوں کو رخصت ہوئے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ دھوپ کی تمازت نے سارے ماحول کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ وہ دونوں بہت تیزی سے اسکول کی جانب جا رہی تھی۔ ابھی وہ مشکل 15-20 منٹ کا سفر طے ہوا ہوگا کہ زیبا نے ردا کو کوہنی مار کر کہا، دیکھو تو ردا، یہ لڑکا دوسری بار یہاں سے گزرا ہے تیرے چہرے پر نظریں ڈالے ہوئے۔ تم کیا ہو گیا ہے تم کو؟ تم پاگل ہو گئی ہو؟ نہیں پگلی، وہ دیکھ، وہ پھر سے ہمارے پاس آ رہا ہے۔ ردا کے برابر سے گزرتے ہوئے اس نے ردا سے آنکھیں ملائی۔ بس بے اختیار ردا کی آنکھیں اوپر اٹھی تھی۔ لڑکی کی نظریں اپنے چہرے پر گڑے ہوئے دیکھ کر وہ کھول اٹھی۔ غصے سے اس کی رگیں تن گئیں۔ اس سے پہلے کہ ردا کچھ کہتی وہ لڑکا آگے جا چکا تھا۔ ردا اور زیبا کا اسکول قریب آ چکا تھا۔ وہ دونوں اسکول میں داخل ہو گئی۔ سارا دن اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگا۔ وہ بہت بے چین اور پریشان اور سوچتی رہی کہ نہ جانے کب سے وہ لڑکا ہمارے پیچھے ہے، لیکن ردا نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیسے سبق سکھانا ہے۔ واپسی پر ردا نے ادھر ادھر لڑکے کو دیکھنا چاہا۔ سامنے ہی وہ لڑکا کھڑا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ لڑکی مجھے ڈھونڈ رہی ہے تو وہ زیر لب مسکرایا اور ان دونوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ سڑک پر اور طالبات اور لوگ بھی جا رہے تھے۔ ردا کا تو جی چاہ رہا تھا کہ لڑکے کا دماغ صاف کر دے، لیکن زیبا اسے روک رہی تھی۔ آگے ایک لمبی سی گلی آ رہی تھی۔ اچانک ہی اس لڑکے نے آگے ہاتھ بڑھایا۔ اس کی مٹھی میں کاغذ کا پرزہ دبا ہوا تھا۔ ردا نے اس کا ہاتھ زور سے جھٹکا۔ لڑکے کو اتنی سخت توقع نہیں تھی کہ وہ اپنی جگہ کھڑا رہ گیا اور اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا جب تک ردا اور زیبا گلی کا موڑ نہ مڑ گئی۔ دیکھا زیبا، میں اسے ایسا سبق سکھاؤں گی کہ تا قیامت یاد رکھے گا۔ اب وہ آ کر دکھائے ہمارے پیچھے، اس کی اتنی جرأت کہ میری طرف ہاتھ بڑھائے، ہاتھ توڑ دوں گی میں اس کے۔ اس دن کے بعد سے وہ ردا اور زیبا کو کئی جگہ نظر آیا، لیکن دور دور ہی رہتا۔ اس نے پھر کبھی ان کے نزدیک آنے کی غلطی نہیں کی۔ دن اسی طرح گزرتے جا رہے تھے، لیکن نہ جانے کیوں ردا کے غصے میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکے کو کچا چبا ڈالے۔ آج بہت دن کے بعد موسم خوشگوار تھا، بہت ہی زیادہ خوشگوار ہو رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ہر سو چل رہے تھے۔ پرندوں کی چہچہاہٹ نے ماحول کی خوشگواریت میں اور بھی اضافہ کر دیا تھا۔ ردا اور زیبا بازار جانے کو تیار تھیں۔ ردا کی ویسے بھی عادت تھی کہ عصر کی نماز پڑھ کر بازار جاتی۔ اس وقت شام کے سائے پھیل رہے ہوتے، موسم بھی ٹھنڈا ہو رہا ہوتا۔ اس وقت شاپنگ کرنے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ ابھی وہ آگے ہی بڑھی تھی کہ ان کے سامنے وہ لڑکا آ گیا۔ اچانک کیسے آدھم کا کہ وہ دیکھ بھی نہیں سکی۔ پلیز آپ مجھے اپنا نمبر دے دیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ ردا کی پھنکار اس قدر شدید تھی کہ اس شاپ کے در و دیوار وہاں موجود ہر شخص لرز اٹھا۔ کون سا نمبر دوں؟ جوتے کا یا سینڈل کا؟ بتا، کون سا نمبر دوں؟ بے اختیار ہی ردا کا ہاتھ نیچے ہوا اور اس نے ایک گلاس اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ گلاس کی ضرب اس قدر شدید تھی کہ اس کے سر سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ آس پاس کی دکانوں کے لوگ اکٹھے ہو گئے، سب اس لڑکے کے گرد جمع ہو گئے اور یہی موقع غنیمت تھا جب زیبا نے تقریباً کھینچنے کے انداز میں ردا کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے دکان سے باہر لے آئی۔ کسی کی نظر اس کی طرف نہیں پڑی یا کسی نے توجہ نہیں دی۔ پیچھے مڑ کر دیکھے بنا وہ آگے بڑھتی چلی گئی اور گھر آ کر سانس لیا۔ زیبا نے سوچا اب اس پاگل لڑکی سے بات کرنا بھی فضول ہے، کجا کے سمجھانا۔ ردا پر کوئی اثر نہیں ہونا تھا۔ زیبا اب دل ہی دل میں پریشان تھی کہ اب بات آگے بڑھ جائے گی۔ اب تو وہ لڑکا ہم سے بدلہ ضرور لے گا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس آیا ہے کیا؟ اسی بات کا زیبا کو ڈر تھا جو ہو چکی تھی۔ یہ اس سے اگلے دن کی بات ہے۔ اسکول سے واپسی پر وہ لڑکا پھر ان کے پیچھے چل پڑا اور کہنے لگا، میں آپ سے سچی محبت کرتا ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یقین کیجئے میرا خود پر اختیار نہیں ہے۔ لڑکے کے ماتھے پر اب بھی پٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ بہت آز بھری نظروں سے ردا کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ردا بھی شاید کسی کمزور لمحے کی زد میں آ چکی تھی جو اب تک خاموش کھڑی تھی۔ یکایک ردا نے چہرہ اوپر اٹھایا۔
بے بس ہوتے دل کو تھپکی دی، دماغ کو جھٹک کر وہ لڑکے کی جانب بڑھی۔ ردا بھی سارم سے محبت کرنے لگی تھی، شدید اور ٹوٹ کر ایسی محبت جس میں کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ ردا کو سارم کے علاوہ کوئی نہیں سوچتا، کوئی نظر نہیں آتا۔ اچانک یہ کیسے ہوا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بہت سارا وقت گھر ہو یا کالج، ردا موبائل پر سارم سے باتوں میں لگی رہتی۔ اب ردا کالج میں آ چکی تھی، سارم بھی اسی کالج میں پڑھتا تھا۔ وہ ایک دوسرے میں اس قدر مگن ہو گئے کہ انہیں دنیا جہاں کی کچھ فکر نہ رہی۔ کبھی کبھی تو زیبا بھی پریشان ہو جاتی کہ ردا نے بالکل اسے اگنور کر دیا ہے، یا محبت چیز ہی ایسی ہے جو ہر چیز سے بے پرواہ کر دیتی ہے۔ دن یوں ہی پڑ لگا کر اڑتے جا رہے تھے، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ ردا کی سارم سے منگنی ہو چکی تھی۔ ردا کئی دن سے نوٹ کر رہی تھی کہ سارم اسے بالکل وقت نہیں دے رہا، ہر وقت کسی اور سے فون پر باتیں کرتا رہتا۔ جب بھی فون کرتی نمبر بزی ملتا۔ ردا کئی بار شکوہ بھی کر چکی تھی سارم سے، لیکن وہ ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے اس کو ٹال دیتا۔ ردا کے دل میں ہول اٹھتے کہ سارم کسی اور کو تو کہیں چاہنے نہیں لگا، مرد کی فطرت ہی یہی ہے۔ بارش نے بھی شاید آج نہ رکنے کی قسم کھا رکھی تھی، ہر طرف جل تھل ہو رہی تھی۔ کالج کی دیواروں کے ساتھ رکھے ہوئے گملے اور درخت دھل کر مزید نکھر گئے تھے۔ ردا خاموشی سے اس برستی بارش میں کالج کے برآمدے کے ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی تھی۔ اس خوبصورت موسم نے بھی اس کی اداسی کم نہیں کی تھی۔ وہ تو اس ٹھنڈے موسم میں بھی اندر جھلس رہی تھی۔ نرم ٹھنڈی پھوار بھی اس کے جذبات کی آگ کو کم نہیں کر سکی تھی۔ اس کا دوپٹہ ڈھلک کر شانوں پر آ گرا۔ یکدم اسے سامنے سے سارم آتا دکھائی دیا۔ وہ ردا کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ ردا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور کہا، سارم اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے، پڑھائی تو بعد میں بھی ہو سکتی ہے، ویسے بھی اب میرا دل پڑھنے کو نہیں چاہتا۔ سارم نے سر اٹھا کر دیکھا اور زور زور سے ہنسنے لگا۔ میں اور تم سے شادی؟ ناممکن، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، میں تم سے شادی کر لوں۔ وہ ردا کے تھوڑا اور نزدیک ہوا اور آہستہ سے بولا، ردا وقار احمد، کیا تم وہ دن بھول گئی ہو جب تم نے میرے سر پر گلاس مارا تھا، بھری مارکیٹ میں میری انسلٹ کی تھی؟ مجھے تم سے کوئی پیار ویار نہیں ہے اور تم ہو کے مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ مجھ سے، سارم چودھری سے؟ دوستو سنو 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 ذرا، یہ لڑکی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ ارد گرد بیٹھے ہوئے اور جاتے ہوئے تمام طلباء و طالبات مڑ مڑ کر ردا کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ردا نے ساکت چہرے کے ساتھ سارم کی طرف دیکھا اور نظریں بے یقینی کے انداز میں سارم کے چہرے پر گاڑ کر اس کے ہونٹ پھڑپھڑا رہے تھے۔ پورے جسم میں درد کی لہریں اٹھنے لگی۔ سارم نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ ناقدری، مایوسی کے شدید احساس نے اسے توڑ کر رکھ دیا۔ اسی لمحے اسے لگا وہ مر چکی ہے، مگر وہ سانس تو لے رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے خواب مر جائیں تو در حقیقت وہ انسان بھی اسی وقت مر جایا کرتے ہیں، مگر وہ موت کسی کو دکھائی نہیں دیتی۔ ردا ایک عذاب کی مانند زندگی گزار رہی تھی، جدائی کا عذاب۔ ایک زندہ اور شوق و چنچل لڑکی، زندگی کی خوشیوں اور مسرتوں سے بھرپور دل رکھنے والی، اتنی قریبی اور خون کے رشتے موجود ہونے کے باوجود وہ سارم کے لیے ترستی تھی، تنہائیوں میں روتی تھی۔ آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ یکدم ردا کے دماغ میں ایک بجلی کی لہر دوڑی۔ اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ اپنی ماں سے اجازت لے کر وہ زیبا کے گھر چلی گئی۔ کیا کرنے والی تھی وہ اب یہ کوئی نہیں جانتا تھا، کہ صرف اس کا دماغ جانتا تھا۔ زیبا ردا کو دور سے ہی مطمئن انداز میں آتے دیکھ کر کھلکھلا اٹھی تھی۔ ردا نے اس کے پاس آ کر کہا، زیبا تم چاہتی ہو نا کہ میں خوش رہوں، تو تمہیں میری مدد کرنا ہوگی، کیوں نہیں میری دوست، کیوں نہیں؟ زیبا نے اس کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ تو مجھے کسی ایسے عامل کے پاس لے چلو جو کالے جادو کی سمجھ رکھتا ہو۔ ہیں؟ کیا؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ زیبا حیرانگی سے ردا کا منہ تک رہی تھی۔ مجھے بہت جلدی ہے، پلیز زیبا۔ بہت سوچنے کے بعد اسے ایک ایسے عامل کا پتہ چلا جو کالا جادو کر لیتا تھا، ایسا جادو جو انسان کو تڑپا تڑپا کر قبر میں سلا دیتا ہے۔ عامل عامر شاہ بنگالی۔ ردا وہاں سے اٹھ کر سیدھا اس عامل کے آشیانے کی طرف چل پڑی۔ زیبا بھی اس کے ساتھ تھی۔ جو ہی وہ اندر داخل ہونے لگی، سامنے سے موٹر سائیکل پہ آتے ہوئے سارم کی نگاہ ردا پر پڑ چکی تھی۔ ردا اور زیبا اندر جا چکی تھی۔ اندر کیا ہوا سارم نہیں جانتا تھا۔ ان کے باہر نکلنے کے بعد سارم اندر داخل ہو گیا۔ لڑکیاں عامل سے کیا کہہ کر اور کیا لے کر گئی تھی، اس نے کچھ پیسوں کا لالچ دے کر سب کچھ اگلوا لیا۔ اب اس کی زندگی خطرے میں تھی۔ ایک فیصلے پر پہنچتے ہوئے وہ سوچنے لگا، تقدیر، طوفان، موت، جہنم، زہریلا سانپ، ان میں سے کوئی اس قدر خراب نہیں جتنی عورت ہے۔ سورج اپنی گردش مکمل کرتے ہوئے غروب ہو چکا تھا۔ دھوپ کسی پرندے کی طرح
अपने पर समेट चुकी थी। शाम के गहरे साए होते होते घोर अंधेरा छा गया था। चौधरी का चांद आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा था। नर्म चांदनी हर तरफ हरसू अपने पर फैला रही थी। मध्यम रोशनी ने सारे माहौल को अपने हिसार में ले लिया था। दफातन एक मकान से दो साए आहिस्तगी से बाहर निकले। उनका रुख कब्रिस्तान की तरफ था। वो दोनों साए बार बार पीछे मुड़कर देखते, इर्द गिर्द का जायजा लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। अभी बमुश्किल 15 मिनट का सफर तय हुआ था कि कब्रिस्तान से कुछ फासले पर एक और साया उनके पीछे चल दिया। वो बहुत मोहतात अंदाज में हर तरफ देखकर दबे पांव चल रहा था। कुछ दूर ही गए होंगे, अचानक अगले दो सायों को अपने पीछे कुछ सरसराहट सुनाई दी। खौफ से उनकी आंखें फैलने लगी। पिछला साया किसी ओट में हो गया। उसका हाथ पैंट की साइड पे गया जहां एक खंजर उसने छुपाया हुआ था। अगले सायों को अभी कुछ डर सा लगा। कब्रिस्तान में दाखिल होकर उन्होंने इधर उधर निगाह दौड़ाई। उनके हाथ में एक थैले में कुछ सामान था। कब्रिस्तान में हू का आलम था। हर तरफ फैला सन्नाटा और वो भी दहशत फैला रहा था। माहौल में वहशतनाक खामोशी तारी थी, मगर कभी कभार झींगरों और कुत्तों की आवाजें माहौल में सनसनी पैदा कर देती थीं। ऐसे में दो साए अचानक एक कब्र के पास रुक गए। वो दो साए एक रिदा और एक ज़ेबा के थे। उन्होंने थैले से खोदने का एक आला निकाला और मिट्टी खोदना शुरू कर दी। तीसरा साया जो कि सारिम का था, वो उनके बिल्कुल करीब आ चुका था। उसे पहचानने में नाकामी हो रही थी कि रिदा कौन है। अचानक उसने खंजर बाहर निकाला, उनके पीछे जाकर कहा, मर्दूद औरत, खबीस औरत, तुझसे शादी नहीं की तो तू मेरी जिंदगी में जहर घोलने खड़ी हो गई, काला इल्म कर रही है। उसने उसके होंठ पर हाथ रखकर दिल के मुकाम पर एक वार किया और फिर दूसरा भी। वो ज़ेबा थी। रिदा भागना चाहती थी। उसने रिदा को भी बेदर्दी से खंजर के वार से खत्म कर दिया। रिदा की आंखें बाहर को उबली हुई थी, ज़ेबा की आंखें खुली थी। तो कुर्सी पर मासूम परी पैकर रिदा बराजमान थी। उसकी आंखों में इतनी सफाकियत थी, इतना ज्यादा गुस्सा था कि खौफ के मारे सारिम का दिल लरज उठा। वो लॉक खोलकर बाहर निकलना चाहता था, लेकिन उसका हाथ दरवाजे तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। वो एक ही जगह जम गया। वो रिदा की तरफ देख नहीं पा रहा था। उसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी। इंतकाम की आग के शोले भड़क रहे थे। रिदा ने एक केकहा लगाया और उसी हालत में हवा में तहलील हो गई, यानी धुआं बनकर गायब हो गई। यूनिवर्सिटी की हुदूद में लोग आ जा रहे थे। एक गाड़ी मेन गेट के पास आकर रुकी। उसमें से एक लड़का आजर और लड़की किरण बाहर निकले। वो दोनों एक दूसरे से बेलोस मोहब्बत करते थे। उनके ख्वाब पूरे होने वाले थे, क्योंकि 2 दिन बाद शहर के मारूफ होटल में उनकी मंगनी की तकरीब मुनाकिद होना थी। यूनिवर्सिटी में आकर आजर ने किरण को प्यार भरी नजरों से देखकर हाथ हिलाया और अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ना ही चाहता था कि एकदम धड़ाम से नीचे गिरा। किरण उड़कर उसके ऊपर जा गिरी। उसकी चीखों ने यूनिवर्सिटी के दरो दीवार हिलाकर रख दिए थे। सारे तालिबे इल्म, टीचर्स आजर के इर्द गिर्द इकट्ठा होना शुरू हो गए। उसकी भी नस पर, गर्दन की शेरक पर एक नील पड़ा हुआ था और जिस्म में खून का कोई कतरा बाकी नहीं रहा था। ये वाकयात यूनिवर्सिटी में होते रहे और लगातार 7 अमवात, 7 लोगों के कत्ल इसी नौयत के हो रहे थे, जिनका मामला अब तक हल नहीं हो सका था। सारे शहर में अजीब सी वहशत और पुरस्रारियत फैली हुई थी। पूरे शहर में 36 के करीब पुरस्रार अमवात हो चुकी थी। एक मुअम्मा बनकर रह गई थी ये मौत, क्योंकि जो भी था वो लड़कों को मार रहा था, किसी औरत को नहीं, बल्कि जवान लड़कों का वो खून पी रहा था। वो कौन था? जो भी था, माएँ अपने बेटों को बाहर निकलने नहीं देती, बहनें हर वक्त भाइयों के लिए दुआगो रहती। आज घर में फिर वही बात छिड़ी थी। सारिम शादी नहीं करता। तमाम घर वाले, बहन भाई, दोस्त अहबाब उसकी मिन्नतें करके थक चुके थे। सारिम की मम्मी ने कहा, सारिम बेटा, तुम पूरे 32 साल के हो गए हो। बेटा अब तो मान जाओ, तुम मेरी बड़ी औलाद हो। 5 साल हो गए हैं तुम्हारा मुंह तकते तकते। उन्होंने अचानक अपना दुपट्टा उतारकर सारिम के कदमों में रख दिया। सारिम तड़प कर रह गया। उसने लम्हे भर की ताखिर किए बिना दुपट्टा उठाकर माँ के सर पर रखा, उन्हें गले लगा लिया और हाँ कर दी। वो क्या बताता कि वो क्यों शादी नहीं करना चाहता है। शहर के मारूफ होटल में आज शहर के नामवर बिजनेसमैन के बेटे की शादी थी। धीरे धीरे लोग आते जा रहे थे। सारिम की मम्मी पापा बहुत खुश थे, क्योंकि आज उनके चहीते लाडले और नाजों से पले बेटे की शादी थी। खुशी से मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे। दुल्हन को अंदर लाया जा चुका था। बिलाखिर निकाह का वक्त आ पहुंचा। सारिम का निकाह उसकी कजन डॉक्टर फायजा से होते ही हर तरफ मुबारकबाद की आवाजें आना शुरू हो गई। 1 घंटा गुजरा कि रुखसती की तैयारियां शुरू हो गई। उसी लम्हे सारिम
बहुत खुश दिखाई दे रहा था। अपनी मोहब्बत को पा लेने का एहसास ही इतना खुशकुन होता है। सारिम अपनी मोहब्बत के नशे में खोया हुआ था कि फायजा ने उसका कंधा हिलाया और कहा, सारिम, ये क्यूट सी लड़की कौन है? कितनी मासूम और खूबसूरत है। सारिम ने चौंक कर फायजा की नजरों के ताक़ुब में यानी पीछा करते हुए उस तरफ देखा जहां वो देख रही थी। उसके जिस्म में सनसनी की लहर दौड़ गई। वो सफेद लिबास में मलबूस रिदा थी। उसकी आंखों में कहर, जलाल और नफरत के अलाव जल रहे थे। उसके सीने के बाएं जानिब खून का फवारा फूट रहा था, लेकिन खून नीचे नहीं गिर रहा था और खून फायजा को भी नजर नहीं आ रहा था। वो चलती हुई स्टेज के करीब आ चुकी थी। सारिम को अपनी मौत यकीनी लग रही थी। उसकी आवाज गले में ही घुट गई। फायजा न जाने क्या क्या कह रही थी। रिदा अब स्टेज के ऊपर चढ़ आई थी और आकर सारिम के सीधी जानिब खड़ी हो गई। तुम क्या समझते थे कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? तुम मुझसे बच जाओगे? उसने खौफनाक के कहा लगाया। तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। तुमने मेरी जिंदगी तो बर्बाद की थी। तुम्हारी वजह से उस आमिल के पास गई थी ताकि तुम मेरे हो जाओ, लेकिन तुमने मेरी दुनिया भी बर्बाद कर डाली। मेरे माँ बाप को बहुत तकलीफ हुई थी। आज वही तकलीफ, वही आंसू मैं तुम्हारे माँ बाप को दूंगी। ये कहते हुए उसने अपना मुंह सारिम के करीब करना शुरू कर दिया और उसके जिस्म का सारा खून निचोड़ लिया। फायजा गश खाकर नीचे गिरी। उसकी चीखें बुलंद थी। उसने रिदा की सारी गुफ्तगू सुन ली थी। तमाम लोग स्टेज के नजदीक आ गए। सारिम की माँ सारिम के ऊपर ही गश खाकर गिर पड़ी। रिदा अपना इंतकाम पूरा कर चुकी थी। हर तरफ आहो बका मची हुई थी। पुलिस भी आ चुकी थी। उस वक्त इंस्पेक्टर आमिर महमूद भी मौजूद थे। उन्होंने लाश का मुआयना किया तो यकदम उनकी नजर गर्दन पर पड़े निशान पर पड़ी। अचानक ही वो खड़े हो गए और सर को नफी में हिला दिया। ये उनका केस नहीं था। एक लड़की जो किसी की निकाह में आती ही बेवा हो गई, क्या उसका कसूर था? सारिम जिसने अपनी अना को, अपने गुरूर को तस्कीर पहुंचाने के लिए दो बेगुनाह लड़कियों का कत्ल किया, और रिदा जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने मोहब्बत की थी और मोहब्बत के लिए वो काला जादू कर रही थी, और वो काला जादू हो चुका था। यानी सारिम की जिंदगी तो पहले ही बर्बाद हो चुकी थी। उसे तो मरना ही था, या तो रिदा के हाथों या फिर उस काले इल्म के हाथों।